إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدیر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، آج اس دنیا میں حال چہال جانب جس طرح کرب و بے چینی میں آدم کی اولاد سانس لے رہی ہے، اسے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں. اللہ رب العزت والجلال کا یہ طریقہ اور یہ قانون رہا ہے کہ رب ذوالجلال لوگوں کو مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے آزماتا رہتا ہے. آزمانے کے مقاصد مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن ان ساری آزمائشوں کے پیچھے ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارا خالق و مالک، جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس روئے زمین کی ساری مخلوقات کو پیدا کر کے اس روئے زمین پر ہمیں بسایا، وہ ہمیں اس بات کا احساس کرائے
کہ اس دنیا اپنی ساری ترقیوں کے باوجود، یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنی ساری طاقتوں کے باوجود، دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنی ساری دولت و ثروت کے باوجود اس ذات کے سامنے اور اس ذات کی طاقت و قوت کے سامنے زیر ہیں جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس روئے زمین میں اسے برپا کیا ہے۔ اور بندوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک معمولی سے انسان، ایک معمولی سے شہر کی کیا بساط ہے، جب اس روئے زمین کی بڑی بڑی طاقت، اس روئے زمین کے بڑے بڑے ممالک، جسے اپنی طاقت و قوت اور جسے اپنی ٹیکنالوجی پر بہت غرور تھا، رب ذوالجلال کی طرف سے ایک معمولی سی وبا اور ایک معمولی سی آزمائش کے سامنے آج انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا ہے کہ وہ اس آزمائش سے کیسے باہر نکلیں، وہ اس آزمائش کا، اس مرض کا، اس وبا کا سامنا کیسے کریں۔ کہنے کو ایک معمولی سا وائرس، کہنے کو ایک معمولی سی بیماری، لیکن جس طرح اس نے پورے دنیا جہاں میں اپنا بسیرا کر لیا ہے، آج دنیا اور جہاں کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سے باہر کیسے نکلا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال اسی لیے اس طرح کی بیماریوں میں اور اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اس بات پر یقین محکم اسے ہو جائے، اسے پختہ عقیدہ اور ایمان ہو جائے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا اس کی طاقت و قوت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب کوئی مصیبت اور آزمائش آ جاتی ہے تو بندہ مومن کا یہ بھی شان اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو آزمائش اور جو مصیبت آئی ہے، اس آزمائش اور اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بندے کو اور دنیا کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے یہی کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس آزمائش کو اور اس مصیبت کو دور کرنے والا اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو مصیبت آئی، اب اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کے بے ثباتی کو، لوگوں کی کم مائگی کو، لوگوں کی کم طاقت کو، طاقت کی کمی کو ثابت کرنے کے لیے آزمائش اور وبا اور مرض دیتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس مرض کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العزت والجلال کوئی خیر چاہتا ہے، کوئی بھلائی چاہتا ہے، تو اس خیر اور بھلائی کو اللہ سے جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی اسے پھیر نہیں سکتا ہے، لوٹا نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ مولا کائنات، مالک ارض و سما، جس نے دنیا کو بسایا ہے، دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ بھلائی چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وائرس، یہ بیماری اگر اللہ رب العزت والجلال چاہے تو جس طرح یہ پیدا ہوئی ہے ویسے ہی یہ آنن فانن میں ختم ہو جائے، اس لیے کہ بیماری اور صحت مندی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک کا قول قرآن نے نقل کیا اور فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ وہ ہے جب مناظرہ کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو ایک صفت یہ بھی ذکر کی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ بیماری اور یہ آزمائش، یہ بیچارگی، اس بیچارگی کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْ أَمْرِهِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ، کون ہے اللہ کے علاوہ؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، جو تکلیف اور دکھ سے کراہتے ہوئے، بے چینی کی حالت میں، ایک آدمی کے کرب اور مشکل وقت میں جب وہ تکلیف اور دکھ سے کروٹیں بدلتے ہوئے سوچتا ہے کہ کیسے یہ دکھ اور یہ تکلیف دور ہوگی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی تکلیف اور اس کے دکھ کو دور کر دے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْ أَمْرِهِ، اور اس کے برائی کو، اس کے تکلیف کو دور کر دے۔
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے، زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے، زمین میں تمہیں طاقت و قوت دے دے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کر دے، جو تمہاری بے چینی کو ختم کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ، کتنی کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود نصیحت کا پہلو اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری اور یہ وبا، یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے، اور اسلام نے بیماری کے پھیلنے سے پہلے اور پھیلنے کے بعد دونوں جگہ پہ اس کا علاج کیا ہے۔ بیماری سے پھیلنے سے پہلے یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین کامل ہو، پختہ عقیدہ ہو کہ ہم جس طرح ایمان کے ارکان پر ہمارا عقیدہ ہے، اسی طرح ہمارا اس میں سے ایک جز یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ جب قضاء و قدر پر، تقدیر پر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو تقدیر اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے۔ یہ موت و حیات، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ دولت و ثروت، یہ سب اللہ کی جانب سے۔ اگر اس میں اچھائی کا پہلو ہے تو برائی کا بھی پہلو ہے۔ تو ہمارا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ اچھی اور بری تقدیر پر عقیدہ اور ایمان رکھنا، یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اور جب کوئی برائی نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو ہمارا قضاء و قدر پر ایمان مزید پختہ و مضبوط ہوتا ہے کہ یہ قضاء و قدر سے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس بیماری کو بھیجا ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ رب العزت والجلال ہی پیدا کرے گا۔ تو قضاء و قدر پر ایمان، تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ اللہ رب العزت والجلال کے ذات پر ایمان کو مستلزم ہے۔ یعنی آج دنیا جو بھی راستہ ڈھونڈے، دنیا جو بھی کہے کہ اس کا سبب یہ تھا، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ آج دنیا اور جہاں بھی پریشانی ہے، ان کے تقدیر میں اور قضاء و قدر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس طرح کی پریشانی ظاہر ہوگی، تاکہ اللہ رب العزت والجلال اس کے ذریعے بھی دیکھے کہ لوگ اس مصیبت اور آزمائش کے وقت میں اپنے مولا کائنات کی طرف، اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں یا ابھی بھی دنیاوی اسباب کے پیچھے صرف دوڑتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر جو بھی آزمائشیں نازل کی، جو بھی برائیاں نازل کی، جو بھی بیماریاں نازل کی، اللہ نے اس کے لیے دوا بھی نازل کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے لیے دوا ضرور نازل کی ہے، چاہے ہمیں پتہ ہو نہ ہو سکتا ہے آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ایک وقت آنے والا ہو جب ہمیں اس بات کا علم ہو کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اور آج بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں ماضی میں جس کے علاج کے بارے میں تصور نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے وقت گزرنے کے ساتھ اس بیماری کا علاج بھی لوگوں کو سوجا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی صحابہ اکرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، رواه البخاری۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما انزل اللہ من داء، کہ اللہ رب العزت والجلال جو بھی بیماری نازل کرتا ہے، جو بھی بیماری نازل کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس کی دوا بھی، اس کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من علمہ فقد علم ومن جہلہ فقد جہل، جس کو پتہ چلا چلا، جس کو نہیں پتہ چلا نہیں چلا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس بیماری کا علاج نازل کیا ہے۔ ایک کچھ اعرابی دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہے، تو کیا ہم علاج کریں اس کا؟ کیا ہم اس کا علاج کریں؟ ہمیں جب بیماریاں لاحق ہوتی ہے تو کیا ہم ان بیماریوں کا علاج کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداو، علاج کرو، اس لیے کہ یہ علاج، یہ اسباب کا اختیار کرنا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر ہے، لیکن اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب کو، زندگی کے ہر چیزوں میں اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان بدوؤں سے، ان دیہاتیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداو فإن اللہ لم یضع داء الا انزل له دواء، کہ علاج کرو، اس لیے کہ جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے لیے جب بیماری پیدا کی تو اس کا علاج بھی پیدا کیا۔ الا دواء واحدہ، سوائے ایک بیماری کے، سوائے ایک بیماری کی، ایک بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے،
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بیماری موت ہے. موت جب آ جائے، جب آخری سانسیں چلنے لگے تو دنیا جہاں کی دولت، سارے طاقت و قوت سب بیکار ہے. اس وقت آدمی کا کوئی بھی طاقت، اس وقت کوئی بھی سبب نہیں کام آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رب کائنات نے لکھ دیا ہے کہ اب اس کے زندگی کی سانسیں ختم ہونے کو ہے، تو چاہے جتنے بھی اسباب و وسائل کو اختیار کر لیا جائے پھر نہیں آدمی بچتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں یہ آیا کہ بڑھاپا، جب آدمی بوڑھا ہو جائے، اللہ رب العزت والجلال کا یہ طریقہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر وہ اپنی جوانی کو پاتا ہے. جب وہ طاقت و قوت کو پہنچتا ہے، اس کے بعد طاقت و قوت ڈھلنے لگتی ہے. طاقت و قوت جب ڈھل جائے، جب بڑھاپے کا وقت آ جائے، بڑھاپے کی مدت کو وہ پہنچ جائے، تو ساری اپنی دولت و طاقت کو خرچ کر کے بھی وہ حقیقی معنوں میں دوبارہ جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہے سوائے موت یا بڑھاپے کے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو بیماری، اس طرح کی جو وبا ہے، اس کا بھی طریقہ بیان کیا اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا. جب طاعون کی بیماری کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ طاعون کی جب بیماری پھیل جائے کہیں، تو اگر آپ اس جگہ پر ہیں تو آپ اس جگہ سے نہ نکلیں. یہ آپ کے عقیدہ اور ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بھاگنے لگیں. اور اگر آپ کہیں دوسری جگہ پر ہیں اور آپ کو یہ خبر لگے کہ فلاں جگہ پہ طاعون کی یا فلاں اس طرح کی کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اس جگہ کا سفر نہ کریں، یہ منع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سمعتم بارض، جب کسی سرزمین پر تم یہ سنو کہ یہ بیماری، یہ وبا پھیل گئی ہے، طاعون یا اس طرح کی بڑی بیماری پھیل گئی ہے، فلا تقدموا علیہ، تم وہاں مت جاؤ. اور اگر اور تم یہ بیماری سنو وانتم فی ھذا الارض، اور تم اسی سرزمین پر ہو جہاں پہ بیماری پھیلی ہے، فلا تفروا منہ فلا تخرجوا منہ فرارا منہا، تو پھر اس بیماری سے بھاگتے ہوئے اس سرزمین سے سفر مت کرو. جہاں پہ ہو، اگر وہاں پہ بیماری پھیل گئی ہے وہیں پر رہو. اس لیے کہ آپ دیکھیے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک بیماری بذات خود دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتی ہے. ایک بیماری بذات خود دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر کہا کہ کسی کے اندر ایسی ظاہری بیماری ہے، کوڑ کی، برس کی، اس طرح کی بیماری ہے، تو اس کے قریب مت جاؤ. کیوں یہ کہا گیا؟ یہ اس لیے قطعاً نہیں کہا گیا کہ اس بیماری سے آپ کو بیماری لگ جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو بھی وہ بیماری ہونی ہے اور آپ اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جانے کے بعد آپ کو بیماری ہو گئی، اس سے آپ کے عقیدے اور ایمان کو خطرہ ہے. آپ کا عقیدہ اس بات پر جم جائے گا کہ اس آدمی کی وجہ سے مجھے بیماری پہنچی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. بیماری اور شفا یابی کا مالک صرف اور صرف مولا کائنات ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ اس آدمی کے قریب مت جاؤ. حالانکہ بیماری، کوئی بھی بیماری دنیا میں ہو، وہ بذات خود دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جب کسی سرزمین پر بیماری پھیل جائے اور تم وہیں پر ہو تو نکلو مت وہاں سے. اور آج جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے، جتنی بھی دولی یعنی ملکی فلائٹس اور طائرات، یہ سب معطل کر دیے گئے، اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ اگر کسی محفوظ سرزمین پر ہیں تو وہاں سے ایسی سرزمین پر نہ جائیں جہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، یا اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بیماری ہے تو ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پہ بیماری نہیں ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی مریض آدمی صحیح آدمی کے قریب زیادہ نہ جائے، یعنی اسے کوئی ایسا مرض ہے تو وہ صحیح سالم آدمی کے قریب نہ جائے، تاکہ اسے اس کے بعد اس کے عقیدہ اور ایمان پر آنچ نہ آئے اور وہ یہ نہ سوچے کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری پہنچی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری جب پھیلی کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ وہیں رہیں، اور اگر اس سرزمین سے ایسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتے جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہو تو نہ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا، اور ملک شام میں اس وقت وہ طاعون کی وبا پھیل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کرنا کیا چاہیے. بعض لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اپنے سفر کا ارادہ کینسل کر دیں اور یہیں رہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں سفر کا ارادہ آپ کینسل کریں گے، اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں ہماری پیدائش سے پہلے یہ لکھ دیا ہے تو ہم جائیں گے اور ہمیں بیماری پہنچے گی.
دیکھیے یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک جگہ بیماری اور مرض پھیلا ہوا ہے ایسی جگہوں پر جانے سے منع کیا گیا, آپ زبردستی جائیں اور جا کر اپنے توکل کا مظاہرہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ اکرام نے یہ کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا. لیکن ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لفظ کہا اور کہا کہ اتفر من قدر اللہ, کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. اتفر من قدر اللہ, آپ اللہ کے تقدیر سے, قضاء و قدر سے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کاش کہ اے ابو عبیدہ, کاش کہ یہ جملہ تمہارے علاوہ کوئی اور کہا ہوتا, کاش کہ یہ جملہ آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہے بلکہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جہاں بیماری ہو, مرض ہو, جہاں مصائب و مشکلات ہو وہاں پہ ہم چل جائیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ آپ جہاں ہیں وہیں پہ رہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا. تو دیکھیے یہ بیماری اور بیماری کے وقت اور پھر بیماری کے بعد, جب بیماری پھیل جائے اس وقت ایک مسلمان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما قد کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ ہمیں وہی پہنچے گی مشکلات, وہی آزمائشیں پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا, وہی کارساز ہے ہمارا, اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے, وہ ہمارا کارساز ہے اور ہم اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھے کہ جو ہو چکا ہے وہ ٹلنے والا نہیں تھا. وما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک, جو پہنچ گیا وہ ٹلنے والا نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اس کے بعد بھی جب بیماری آ جائے, وبا پھیل جائے, تب بھی انسان کئی فریق میں بٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بیماری سے متاثر ہو جائے, جو بھی اگر فوت ہو جائے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شہید ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعاون کے بارے میں یہ کہا تھا کہ من مات فی التعاون فقد توفی شہادۃ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جسے کی موت تعاون میں ہو جائے وہ شہید ہوا. لیکن دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا, جو امام بخاری امام مسلم نے اپنے صحیح میں ذکر کیا, کہ اللہ کے رسول سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بیماری ہے وبا, قد ارسل اللہ علی طائفۃ من بنی اسرائیل بلاء وعذابا, یہ تعاون یہ صرف شہادت نہیں ہے بلکہ یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر اللہ رب العزت والجلال نے عذاب اور آزمائش کے طور سے بھیجا تھا. یہ عذاب تھا, یہ آزمائش تھی. تو ایسا نہیں ہے وہاں پہ بھی تفریق ہوگی, جن کا جو ظاہری دینداری میں ہوں گے, جو اللہ اور اس رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے, ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بیماری ان کے لیے باعث خیر ہے. لیکن جو شراب و کباب میں دنیا پرستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس بیماری میں وہ متاثر ہو گئے, ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ ایک طرف یہ عذاب ہے تو دوسری طرف شہادت ہے, اور انسانوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیے عذاب اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جب آدمی دین کی, شریعت کی, نبی کی مخالفت میں زندگی گزارے گا اور گناہیں اس کے اوپر اس کی ذات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی زندگی تک متاثر کر دے گی. دیکھیے اس گناہوں کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں ہے. جب کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کا انجام کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا انجام ایسی وباؤں اور ایسی بیماریوں کی شکل میں اس کا انجام ظاہر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصار اور مہاجرین کی جماعت کو بلکہ مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا تھا, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ یا معشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن, 5 ایسی بیماریاں ہیں, 5 ایسی خصلتیں ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ آزمائش سے پہنچے. اس کے بعد پہلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی وہ یہی کہی تھی, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. آپ اندازہ کیجئے, آپ محاسبہ کیجئے اپنے سماج اور سوسائٹی کا, اپنی زندگی کا اور ساری دنیا اور جہاں کا کہ لوگوں کی زندگی آج کس طرح گزر رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی بیماریوں میں تم مبتلا ہو. سب سے پہلی بات جب یہ اس خصلت میں مسلمان گرفتار ہوگا تو اس کا عذاب کیا ہوگا.
کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی سماج اور سوسائٹی میں برائی، فاحشہ، فحش و منکرات، بے حیائی، عذاب، بے حیائی، برائی کے کام یہ عام ہو جائیں، لوگ برائی کو برائی سمجھنا بند کر دیں، برائی کو سماج میں بڑے لوگ انجام دینے لگے، برائی کو برائی سمجھ کر انجام نہ دیا جائے، وہ عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلانیہ طور سے برائی کیا جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو ہمارے اسلاف میں ہمارے باپ داداؤں نے ایسی بیماریوں کے بارے میں سنا بھی نہ تھا۔ کس کو پتا تھا چند مہینوں پہلے کہ کورونا بھی کوئی چیز ہے؟ کس کو پتا تھا چند سالوں پہلے کہ اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کی وبائیں یہ بھی آنے والی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی تھی کہ حتیٰ یعلنوا بہا، جب اعلانیہ طور سے برائی انجام دی جائے گی تو پناہ مانگو، کیا ایسی ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی، ایسی ایسی بیماریاں لوگوں کو اپنے آغوش میں لے گی جس کے بارے میں ہمارے باپ داداؤں نے سوچا نہیں تھا۔ تو یہ انجام ہماری گناہوں کا ہے، ہمارے سیئات کا ہے، ہمارے دین سے دوری کا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ وعدہ تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر یہ شہر کے لوگ، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے، ایمان کے مطابق اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں عقیدہ اور ایمان رکھ کر اللہ کے ہو کر زندگی گزارتے، واتقوا، تقوی شعاری کی زندگی گزارتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان کے اوپر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ جب آشائشی آئی، جب نعمتیں ملی، کذبوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، شریعت کے مطابق عمل کرنا بند کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں ان کے کیے ہوئے کرتوت کے پاداش میں اپنے گرفت میں لے لیا۔ یہ جو وبائیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، سب سے بڑے مجرم ہمیں۔ آج ہم جتنی بھی وبائیں ہو، جتنی بھی بے سر و سامانی کی ہماری زندگی ہو، آج اس سرزمین پر جہاں ہم نے آنکھیں کھولی، آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس سرزمین پر جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا، جہاں ہم پیدا ہوئے، آج یہاں پہ چھت ہمارے اوپر رہے گی یا نہیں رہے گی؟ لیکن ہم بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا ہم مامون ہو گئے اللہ کے عذاب سے؟ کیا ہم بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب دن کی حالت میں ہمیں اپنے آغوش میں نہ لے لیں؟ کیا ہم مامون ہو گئے کہ ہم موج سے اپنی نیندیں لے رہے ہیں، اور ہم موج سے اپنی نیندیں لے رہے ہیں؟ کیا ہم بے خوف ہو گئے کہ کہیں اسی نیند میں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یہ محاسبے کا، یہ تضرع کا وقت ہے، یہ وبائیں ہر طرف، تو آپ دنیا میں جس طرف نظر اٹھائیں، ہر طرف پورا عالم، پورا جہاں بے چینی اور کربے میں سانسیں لے رہا ہے۔ کہیں امت اسلامیہ کے ساتھ مصائب ہے، کہیں عمومی طور پر سارے دنیا جہان کے ساتھ مصائب ہے۔ یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اقتصادیات چرمرا رہی ہے، بڑے بڑے دول، بڑے بڑے ممالک اپنی اقتصادیات کو لے کر سوچ رہے ہیں، اپنی بزنس پالیسی کو لے کر فکر مند ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عذاب ہے۔ اگر ایمان لا کر تقوی کی زندگی، دین کے مطابق زندگی گزارتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی رحمتیں ہم ان کے اوپر نچھاور کرتے۔ ہمارے اسلاف کم کام کر کے سکون اور عزت کے ساتھ رہتے تھے۔ آج یہ جسم کام کرتے کرتے گویا کہ مشین ہو گیا ہے۔ یہ جسم، یہ آج مشین ہو گیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی مشین، دنیا طلب کرنے کی مشین، اپنے اسٹیٹس اور رتبہ کو اوپر اٹھانے کی مشین، لیکن اس کے باوجود بے سر و سامانی کی زندگی ہے، بے چینی اور کرب کی زندگی ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے کہا جتنی قومیں ہلاک کی گئی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی ہلاک کی گئی ہو، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، بعض ایسے تھے جس پر ہم نے پتھر برسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے تھے کہ ایسی آواز آسمان سے آئی جس آواز سے صرف ان کے کان کے پردے نہیں بلکہ ان کے دل کی سانسیں تھم گئی۔
ایسی آواز آئی جس آواز میں عذاب تھا، جس سے ان کے کان کے پردے نہیں بلکہ ان کے دل کی سانسیں تھم گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسی قومیں تھی جنہیں ہم نے ڈبا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے سب کیا لیکن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے، ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، لوگ اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے تھے، لوگ اللہ کے خلاف بغاوت کرتے تھے، بندے اپنے رب کو آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کیے ہوئے کرتوت کے پاداش میں پکڑ کر انہیں مقام عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ اس شہر کو، اس جگہ کو اور ساری امت اسلامیہ کو ہر طرح کے مرض سے، ہر طرح کی وبا سے محفوظ کر دے۔ بار الہ تو ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ امن و امان والی زندگی نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں اپنے زندگی کا، اپنے حالات کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ تو کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں بار الہ تو ان کے رزق میں ترقی دے۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم احمي حوزة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك۔ اللهم إنا نجعلك في نهورهم، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.